چلو نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الأولين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله في كلام المجيد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله في مقام الآخر: إنا نحن نزلنا الذكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ذکر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی آج آپ کا ذکر کرنا ہے، اس کی سعادت حاصل ہونی ہے، تو اس کی مناسبت سے کچھ اشعار ہیں کہ یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضی کی صدا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے تو ظالموں پھر روا میں اڑا دو مجھے، اور ایک دو دن نہیں صبح و محشر تلک، ایک دو دن نہیں صبح و محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ علی کے موادی کا وعدہ رہا، یا علی یا علی یا علی کی صدا آئے گی، اور نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، اور پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، کیا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضر و سامعین، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم، اس کی توفیق سے اس کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں،
رجب آغاز ہو چکا، تو رجب اسلامی مہینوں کے اندر اس کی ایک الگ شان ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ پوچھیں، آپ پوچھ سکتے ہیں وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ رجب کو اللہ پاک نے حرمت والے مہینوں کے اندر شمار کیا ہے، شامل کیا۔ حرمت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان مہینوں کی باقی 12 جو اسلامی مہینے ہیں ان کے اندر 4 مہینوں کی بڑی عظمت ہے۔ حرمت والے مہینے قرآن نے کہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اسلام نے حرمت والے قرار دیے قرآن کے اندر۔ کون کون سے؟ اس میں لگاتار 3 آتے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ لگاتار 3 مہینے آتے ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا جو شروع ہو چکا ہے، آج رجب کی 4 تاریخ ہے۔ تو یہ 4 مہینے اللہ پاک نے ان کو قرآن کے اندر حرمت والا کہا۔ اس مہینے کے اندر جنگوں کی دال منع ہے، لڑائی جھگڑا منع ہے، کسی کو برا بھلا کہنا، اس طرح کا ماحول پیدا کرنا اسلام نے اس کو منع کیا۔ یہاں تک کہ اسلام آنے سے پہلے بھی اہل عرب ان مہینوں کو اور نام تھے لیکن گنتی موجود تھی، ان مہینوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی لڑائیاں جتنی بڑھتی ہوتی ہوں، خاندانی لائف جو ختم نہیں ہوتی تھی، اس مہینے کے اندر آ کر وہ بھی لڑائی جھگڑا کرنا اس کو منع بھی کر دیتے تھے اور رک بھی جاتے تھے۔ تو رجب کی الگ سے ایک شان ہے، ایک الگ فضیلت ہے، اور اس مہینے کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ بھی منسوخ کیا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ کیوں اللہ کا مہینہ ہے؟ یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے بات پتہ چلی کیوں اللہ کا مہینہ ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، اس لیے اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بغیر بلا حجاب اپنی ذات سے، اپنے دیدار سے مشرف یاب کیا۔ باقی فضیلتوں کے ساتھ ایک یہ بھی فضیلت مل گئی کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو اپنے ساتھ منسوخ کر لیا، فرمایا رجب میرا مہینہ ہے۔ وشعبان، اور شعبان کو تاجدار کائنات نے اپنے ساتھ منسوخ کر لیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور آگے 12 رمضان، فرمایا رمضان میری امت محمدیہ کا مہینہ، میری امت کا۔ تو بڑی برکت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر تاجدار کائنات نے دعا بھی سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ مولا یہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وبلغنا رمضان، اور مولا آنے والا رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ تو یہ تاجدار کائنات آپ دعا اپنے صحابہ کے اندر ارشاد فرمائی، اور خود اس دعا کا اہتمام کرتے اور صحابہ بھی کرتے رہتے۔ تو رمضان کے آنے کی تیاری 2 ماہ پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بڑی فضیلت ہے ان دنوں کی، روزوں کے حوالے سے بھی، نوافل کے حوالے سے بھی شمار روایات ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ آج میں رجب کا آغاز ذکر علی المرتضیٰ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہاں حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم ولادت بھی اسی مہینہ کے اندر ہے، اور وہ 13 رجب ہے۔ تو آج کا جو فضل مبارک جو وقت بچا ہے، اور اگلا انشاءاللہ جمعہ اللہ پاک نے مہلت دی تو انشاءاللہ وہ بھی مناقب علی پہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم فضیلت کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور معراج کا ذکر بھی شروع ہو جائے گا۔ تو آج ہم ذکر علی کرتے ہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا
عبادت کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو اس لیے جتنی دیر ہم علی کا ذکر کریں گے، آپ علی کا ذکر سنیں گے، ہمارا یہ وقت عبادت کے اندر سر ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں اپنی محبت سے بھی نوازا، اپنے محبوب کی محبت سے بھی نوازا، اور محبوب کی آل کی محبت سے بھی نوازا، اور محبوب کے خلفاء کی محبت سے بھی نوازا، محبوب کے اصحاب کی محبت سے بھی نوازا. یعنی یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اس عقیدہ کے اندر ساری محبتوں کو جمع کر دیا. اس لیے یہ عقیدہ ہمارا، یہ نسبتیں بڑی عظمت والی ہیں، بڑی برکت والی ہیں. اللہ پاک اس کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اپنے اسلاف کی مقام کو سمجھتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ اللہ کریم ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو گویا ہم یہاں اللہ کی عبادت کے اندر بھی مصروف ہیں، اس کے محبوب کی عبادت کے اندر بھی مصروف ہیں، اور ساتھ ہم ذکر علی بھی سن رہے ہیں، ذکر خلفاء بھی سن رہے ہیں. حاضر سامعین، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ اللہ پاک کی لارحت کتاب ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے. اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی عام شخصیت کی، نبیوں کے ذکر کے بعد کسی عام شخصیت کا اگر قرآن کے اندر سب سے زیادہ ذکر موجود ہے تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں وہ حضرت علی المرتضی آپ کا ذکر موجود ہے. براہ راست یا انڈائریکٹ دونوں طرح سے کہتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میری تحقیق کے مطابق قرآن کے اندر 300 آیات ایسی ہیں جن کے اندر ذکر علی پایا جاتا ہے، ان کے اندر حضرت علی شان کا تذکرہ ہے. تو ہم اس پر اب سب کا احاطہ نہیں کر سکتے. خوبصورت سی آیت میں نے اس کا انتخاب کیا ہے. قرآن سارا بڑا خوبصورت ہے، لیکن قرآن اور علی اس کا ذکر ہم نے آج سنا ہے، کیونکہ اسی قرآن کے اندر حضرت علی کا ذکر امام جلال الدین سیوطی کے مطابق 300 کم و بیش آیات کے اندر موجود ہے. تو اللہ پاک نے اسی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہیں جب کوئی مشکل آ جائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، کسی چیز کے بارے میں آگاہی نہ ہو، کوئی معلومات لینا چاہتے ہو، تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم اہل ذکر سے ان کے بارے میں پوچھ لیا کرو. تو قرآن نے ایک معیار اور سٹینڈرڈ مقرر کر دیا کہ کوئی بھی مشکل ہو دین کے بارے میں تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اچھا، یہاں یہ بات سمجھ آ گئی کہ کسی بارے میں اگر پوچھنا ہے دین کے بارے میں تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذرا دوہرا دیں، کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے پوچھنا ہے. اچھا، پتہ چل گیا کہ اہل ذکر سے پوچھنا ہے. تو قرآن نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب ایک جگہ اللہ پاک نے کہا کہ قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لیں. دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن کو ہی ذکر بنا دیا، فرمایا کہ جو قرآن ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو ذکر بنا کے اتارا ہے. اچھا، پھر ایک اور مقام پر ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھ دوں. قرآن نے کہا اِنَّهُ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، فرمایا یہ پوری کائنات کے لیے ہم نے ذکر بنایا ہے. اس کو قرآن. پھر قرآن نے ایک اور جگہ کہہ دیا
انہ لذکر لک ولقومک، یہ جو قرآن ہے فرمایا اس کو اللہ پاک نے قوموں کی طرف بھیجا ہے، یہ ذکر ہے۔ تو قرآن کی دو تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ قرآن نے اپنے لیے لفظ ذکر بھی استعمال کیا، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل ہو، قرآن کے بارے میں پوچھنا ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ آئیے اب تلاش کرتے ہیں کہ اہل ذکر کون ہے۔ یعنی قرآن نے کہا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ قرآن ذکر ہے، تو ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ، تو قرآن کے بارے میں پوچھنا ہو تو قرآن نے ہی کہہ دیا اگر میرے بارے میں پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ قرآن کے بارے میں پوچھنا ہو تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے پوچھنا ہے۔ آئیے اب قرآن نے کس کو، اور مصطفیٰ نے کس کو اہل ذکر بنایا ہے، یہ بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات آپ نے ساتھ فرمایا میں نے اہل ذکر کس کو بنایا ہے؟ فرمایا القرآن العلیش، فرمایا لوگوں اہل ذکر کو تلاش کرنے والوں آؤ میں بتاتا ہوں کہ اہل ذکر کون ہے۔ فرمایا القرآن مع علیش و علیش مع القرآن، اہل ذکر تلاش کرنے والوں کہ قرآن ہم نے علی کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور علی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ یعنی اگر قرآن کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علی المرتضی کے دروازے پہ آئے اس کو قرآن کا علم مل جائے گا۔ اور آگے چلتا ہے تاجدار کائنات آپ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ہم نے جو علی کو قرآن سے جوڑا اور قرآن کو علی سے جوڑا، فرمایا یہ کسی دنیا کے لیے نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا جہاں تک جوڑ دیا کہ جب میں حوض کوثر پر کھڑا ہوگا تو فرمایا علی اس طرح میری بارگاہ میں آئیں گے کہ قرآن اور علی اکٹھے جڑ کر حوض کوثر پر میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا قرآن تو ہم نے علی کے ساتھ اس طرح پیوست کر دیا کہ اس دنیا میں بھی قرآن علی کے ساتھ جڑ گیا، اور روز معاشر ہر کسی نے حوض کا پانی چکھنا ہے، حوض کوثر پینا ہے، وہ شفاعت اس کو ملے گی، بخشش اس کو ہوگی جس کو مصطفیٰ حوض کوثر سے جام پلائیں گے، حوض کا پانی پلائیں گے۔ تو فرمایا اس حوض پر علی شان کے ساتھ آئیں گے کہ علی کے ساتھ قرآن جڑا ہوا ہوگا اور وہ دونوں میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر قربان جائے مصطفیٰ کی فضیلت اور آپ کے مقام پر، فرمایا ہم نے علی کو یہ مقام عطا کر دیا اور یہ فضیلت عطا کر دی کہ ہم نے فرمایا ہر ایک بندے کا کوئی اصل ہے، کوئی شجرہ ہے، کوئی نسب ہے، کوئی شان ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے علی کو یہ شان عطا کی ہے کہ جس شجرہ اور جس درخت سے مجھ محمد کو پیدا کیا اور تخلیق کو دنیا کے اندر بھیجا، اسی درخت اور شاخ سے علی المرتضی کو بھیجا۔ یعنی میرا نسب اور میری شاخ اور درخت اللہ پاک نے علی کے ساتھ ایک جیسا رکھا۔ اس لیے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے علی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، اور صحابہ کہتے ہیں اور اس بات کو حضرت علی المرتضی خود بیان کرتے ہیں کہ فرمایا جب سے تاجدار کائنات نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، پیوست کیا ہے، فرمایا میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حرف، فرمایا وہ جب جب اترا، جس پر اترا اور جن کے لیے اترا، جو مضمون ہے، اللہ پاک نے وہ سارا علم مجھے عطا کر دیا۔ فرمایا قرآن کہاں اترا، کس کی شان کے اندر اترا، کن مضامین کے ساتھ اترا، فرمایا یہ اللہ پاک نے مجھے علم عطا کر دیا۔ اس لیے تو حضرت علی المرتضی کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ پاک نے قرآن کو 7 قرات کے اندر اتارا، یعنی قرآن کے جو لب و لہجے ہیں، انداز ہے پڑھنے کا،
ہمیں تو ایک لہجے سے آشنائی ہے نا، ایک لہجے کو جانتے ہیں۔ قرآن 7 قراتوں کے اندر اترا ہے اور فرمایا ہر ایک قرات، ہر لفظ اس کا ایک ظاہر بھی ہے، ایک باطن بھی ہے۔ یعنی ایک معنی جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور فرمایا اللہ پاک نے کچھ معنی چھپا کے بھی رکھے، کچھ باطنی معنی بھی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ میں سے علی المرتضیٰ وہ باہر شخصیت تھے جو قرآن کی ساتھ قرآن کو بھی جانتے تھے اور قرآن کے ہر لفظ کے ظاہری معنی کو بھی جانتے تھے اور باطنی کو بھی جانتے تھے۔ اس لیے تو ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میرے مصطفیٰ نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی اور صحابی کے حصہ کے اندر یہ شان نہیں آئی کہ مصطفیٰ نے کہا کہ میں علم کا منبع ہوں، اور فرمایا اس منبع فیض سے کسی نے لینا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کو علی کے دروازے سے گزر کے آنا پڑے گا۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں شان فرمایا، فقط علی المرتضیٰ کے لیے اللہ پاک تاجدار کائنات کی شان ہے۔ اور ایک اور خوبصورت واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، سن کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یہ خالی باتیں دعوے نہیں ہیں جو مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کو عطا کر دی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ پیچھے بڑا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت علی کی جب ولادت ہوئی نا، آپ کی والدہ نے جب آپ کو پیدا کر دیا تو تاجدار کائنات کو خبر ہوئی کہ اللہ پاک نے ایک غضب عطا کیا ہے۔ چچا صاحب تھے تو حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بتایا گیا کہ آپ کے قدم کی ولادت ہوئی ہے، چچا صاحب قدم کی ولادت ہوئی ہے، پیدا ہو گئے ہیں، وہ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ ابھی تاجدار کائنات نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس لیے تو تاجدار کائنات نے ساتھ فرمایا کہ میرا اور علی کا شجرہ اور درخت ایک ہی ہے، اصل ایک ہی ہے، اس مقام پہ رکھا۔ حضرت علی کی ولادت ہو گئی، آپ کی والدہ فاطمہ کہتے کہ ولادت ہو گئی لیکن علی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ مصطفیٰ کریم تشریف لائے، آپ نے حضرت علی کو گود کے اندر اٹھایا تو حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول۔ سبحان اللہ۔ اور بچے کو ہم گٹی دیتے ہیں، اس منہ کے اندر کوئی میٹھی چیز ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں جب علی نے آنکھیں نہیں کھولی تو منہ بھی نہیں کھولا، جب تک تاجدار کائنات تشریف لائے، تاجدار کائنات تشریف لائے، اٹھایا، علی نے آنکھیں نہیں کھولی، اور تاجدار کائنات نے حضرت علی کو گھٹی پتہ کیا عطا کی؟ اپنا لعاب حضرت علی المرتضیٰ کے منہ کے اندر داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس لیے تو یہ مقام میرا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آئیے ایک اور خوبصورت بات بتاتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے نا، تو اب مختلف لوگ تھے، سردار بھی تھے، اب ہر کسی کی خواہش تھی کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر قیام کریں۔ جب فیصلہ نہ ہو پا رہا تھا تو تاجدار کائنات نے کہا کہ میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا جائے، کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ جو اونٹنی تھی وہ چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے سامنے جا کے رک گئے، وہاں بیٹھ کے فیصلہ ہو گیا کہ ہم اسی گھر کے اندر ٹھہریں۔ اب ٹھہر گئے۔ اب اس کے پیچھے بھی بڑی لمبی ایک داستان ہے، بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے۔ میں اس کی گہرائی کی طرف نہیں جانا چاہتا، بس آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تفسیر میں ملتا ہے۔ اب وہ فتوحات بڑی کرتا تھا۔ جب مدینہ آیا اور اس کے ساتھ اس کے جو حواری تھے، اس کو مشورے دینے والے تھے، بڑے نیک لوگ تھے، سارے لوگ تھے، متقی تھے، 300 400 اور ہزار علماء اور اہل علم کا جو لشکر ساتھ لے کے چلتا تھا، اور ان کی مشاورت سے وہ اگلا قدم اٹھاتا تھا۔ اب جب وہ سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچے نا، تو
تو علماء نے اپنی تحقیق شروع کی، کہا یہ سرزمین اس کا الگ سے خوشبو ہے، الگ سے مہک ہے. انہوں نے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ الہامی کتابیں کیا کہتی ہیں. تو ان کی تحقیق نے بتایا کہ 1000 سال بعد یہاں کوئی نبی آخر زمان آئیں گے، ان کی وجہ سے اس زمین کو اتنی خوشبودار اللہ پاک نے بنا لیا ہے، مہک نے بنا دی. تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ یہ سرزمین بڑی خاص ہے، تو لہذا ہم اب تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، ہم یہاں قیام کریں گے. بادشاہ نے بڑی ان کی منت سماجت کی کہ میں تم سے مشورہ لیتا ہوں، تمہارے مشورے کے بغیر میں آگے چلتا نہیں ہوں، تو تم میرے ساتھ چلو. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ یہاں تک تمہارا ہمارا ساتھ ہے، اب ہم یہاں سے آگے نہیں چل سکتے. تو 300 علماء نے وہاں رہنے کا فیصلہ کر دیا. اب جب فیصلہ ہو گیا تو بادشاہ نے کہا بھائی میں تمہیں ایسے بھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے 300 کے لیے گھر بنوا دی، اور جو ان کے سب سے بڑا عالم تھا اس کے لیے ایک خاص گھر تعمیر کروایا، عالی شان گھر بنوایا اس وقت کے مطابق. نبی آخر زمان کے آنے سے کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے عالی شان گھر تعمیر کروایا. اور اس نے پھر ایک خط بھی لکھوایا. اس نے کہا بھائی تم یہاں رہ پڑے ہو، اب میرا ایک کام بھی کر دو، میں خط لکھوانا چاہتا ہوں. بادشاہ کیا خط لکھوانا ہے؟ کہا کہ بس یہی لکھ دو کیا نبی آخر زمان میں اس شہر سے گزر رہا تھا، مجھے پتا چلا کہ آپ نے آنا ہے، تو لہذا میں آج جب بھی آپ تشریف لائیں گے میں آج آپ کی رسالت پہ ایمان لاتا ہوں، اور جو آپ دین لائیں گے میں اس کا اعلان کرتا ہوں. یہ کہہ کے خط دے دیا اس سردار کو جو بڑا عالم تھا. کہا کہ آپ اگر آپ کے ہوتے ہوئے تشریف لے آئے تو آپ یہ خط دے دینا، اگر آپ کی نسل اپنے بعد وصیت کرتے جانا کہ جب بھی وہ تشریف لائیں یہ خط نسل بعد نسل آگے منتقل ہوتا جائے. اب وہ 300 عالم وہاں ٹھہر گئے. بات میں نے حضرت علی کی شان پہ لانی ہے، اگر اس اسلام کی شان کو اپنی جگہ وہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے. اور ایمان دیکھیں بادشاہ 1000 سال پہلے تو اس کے ایمان کا عالم دیکھیں، اور اہل علم جو وہاں 300 ٹھہرے ان کے ایمان کا عالم دیکھیں. الگ بحث ہے، اس کے اندر نہیں جانا چاہتے. بارہ وہ خط نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ تاجدار کائنات مدینہ المنورہ تشریف لے آئے. اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، وہ جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر بیٹھ گئی. اب تاجدار کائنات نے کہا ہمارا قیام یہی ہوگا. اب ایمان افروز بات یہ ہے کہ وہ جو 1000 سال پہلے طبا نے جو سب سے بڑے سردار کے لیے گھر بنوایا تھا وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر تھا. اور حضرت ابو ایوب انصاری اس کی نسل میں سے تھے، اس عالم کی نسل میں تھے. اب جب تاجدار کائنات تشریف لے آئے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، ہمارے حالات تھے، خوشی سنبھالی نہ جائے. ہمارے گھر میں ہمارا کوئی بڑا آ جائے تو پیڑھی آ جائے تو ہمیں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ملتی کہ کہاں بٹھائیں. ذہن کام کرتا ہے کیا خدمت کرے، خوشی کا عالم نہیں رہتا، بندہ اپنے آپ کے اندر نہیں رہتا. تو یہ سادہ الفاظ. تو حضرت ایوب انصاری کو بھی اپنی خبر نہ رہی کہ کیا آج ہو گیا تاجدار کائنات میرے گھر تشریف لے آئے. لیکن وہ نسل بعد نسل وہ خط چلتا آ رہا تھا، وہ آپ نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا لیکن یاد نہیں تھا، بھول گئے تھے. لیکن جب تاجدار کائنات تشریف لائے کمال محبت کا اظہار کیا، کہا ایوب تمہیں ہم نے مہمان نوازی دے دی، لاؤ اب جو تمہارے پاس امانت ہے وہ امانت بھی ہماری بارگاہ میں پیش کی جائے. سبحان اللہ. تاجدار کائنات جانتے ہیں کہ 1000 سال سے خط چلا رہا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. ارے جس اونٹنی پر تاجدار کائنات تشریف فرما ہوئے وہ اونٹنی بھی جانتی ہے اور پہچانتی ہے کہ کہاں جا کے بیٹھنا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. وہاں جانوروں کو شعور مل گئے. اب وہ خط جب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جو لطیف بات ہے جو آپ کی گوش گزار کرنی ہے، کتنے سال پہلے لکھا گیا؟ 1000 سال پہلے. آج 50 سال کے بعد رسم الخط بدل جاتا، پڑھا نہیں جاتا. اب 1000 سال پہلے کی انگلش کی آپ کتاب نے آپ سے پڑھی نہیں جائے، اردو کی لیں
پڑھی جائے گی، مشکل ہوگی، الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، رسم الخط بدل جاتا ہے، لکھنے کے انداز بدل جاتے ہیں 50-100 سال کے بعد، لیکن یہاں 1000 سال پہلے لکھا ہوا خط جب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش ہوا، تاجدار کائنات نے خود نہیں پڑھا، وہ خط اٹھا کے علی کو دے دیا، کہا علی تجھے اپنے شہر کا دروازہ بنایا ہے، لہذا آج مجلس مصطفیٰ کے اندر وہ مصطفیٰ کا لکھا ہوا خط تو پڑھ کے سنائے گا۔ تو حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا نے 1000 سال پہلے لکھا ہوا خط پڑھ کے تاجدار کائنات کو اہل مجلس کو بنایا اور سنایا۔ کیوں؟ انا مدینہ العلم و علی شربابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ شان تاجدار کائنات نے اپنے شیر کو عطا کی۔ اور پھر آپ کا نام علی ہے، حیدر آپ کا لقب ہے۔ اب عربی لغت کے اندر جو ہے کئی ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب حیدر بھی کس کو کہتے ہیں؟ حیدر اس کو کہتے ہیں، اس شان والے بندے کو کہتے ہیں کہ جو دشمن کو چیر پھاڑ کے رکھ دے، اس کے تو آپ کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ دشمن بھی آپ کے سامنے آتا تھا، کام جاتا تھا۔ اگر تاجدار کائنات نے اپنی صحبت غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عطا کی، تو اپنے لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے اپنا بستر علی بن مرتضیٰ آپ کو عطا کیا۔ یہ تھوڑی شان ہے، تھوڑا مقام ہے کہ تاجدار کائنات نے اپنا بستر عطا کر دیا۔ کسی نے سوال کیا کہ علی باہر تلواروں کا سایہ ہے، لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تاجدار کائنات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان تلواروں کے سائے کے اندر علی بن مرتضیٰ تو کیسے سو گیا؟ تو علی نے کمال جواب دیا، کہا کہ وہ رات جب سے اسلام قبول کیا ہے، وہ رات علی صرف آرام کے ساتھ بغیر خوف کے کہ آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی، بغیر خوف کے وہی ایک رات سے سویا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا کہ علی صبح امانتیں دے کر تم بھی ہمارے پیچھے مدینہ آ جانا۔ تو مجھے یقین تھا کہ اس بستر پر یا آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی، لہذا بغیر خوف و خطر صرف ایک رات سویا، باقی ہر رات خوف و خطر رہتا ہے کہ علی کچھ دیر اور جاگ لوں، کچھ اور عبادت کر لوں، کچھ اور اللہ کو منا لوں، کہیں سوئے ہوئے علی کو موت نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی موت بستر پر نہیں آئی، عبادت کا اتنا ذوق تھا، اتنا شوق تھا کہ آپ کو موت بھی مصلی مصطفیٰ اور حالت سجدہ کے اندر آئی۔ یہ آپ کا انداز عبادت ہے، آپ کا ایمان ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، آخری بات کر رہا ہوں، فرمایا علی کو کوئی ادنا نہ سمجھے، فرمایا علی کی محبت تمہارے اوپر لازم کر دی ہے، من کنت مولا فہذا علی کو مولا، جو مصطفیٰ کو مولا جانتا ہے وہ علی کو مولا جانے، جو مصطفیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ علی سے محبت کر لے۔ فرمایا جو علی سے محبت کرے گا اسے مصطفیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور جس کو مصطفیٰ کی محبت نصیب ہوگی اسے خدا کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اور فرمایا جو علی سے بغض رکھے گا، فرمایا گویا اس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا، اور جو مصطفیٰ سے بغض رکھے گا گویا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ تو تاجدار کائنات نے محبت کا، ایمان کا ایک لیول اور ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا۔ فرمایا علی کی محبت ایمان ہے۔ صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی دیکھنا ہوتا کہ کس کے اندر کتنی محبت ہے، کتنا ایمان ہے، ہم اس کے سامنے ذکر علی کر لیتے۔ اگر ذکر علی سن کے اس کا چہرہ چمک اٹھا تو ہم سمجھتے ہیں ایمان والا ہے، اگر چہرے کے اوپر خوشی کے اثار نہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو دار ایمان کا نور ہی نہیں عطا۔ تو
علی کی شخصیت کو، علی کے نام کو مصطفیٰ نے عین ایمان بنا دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ آپ کی محبت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا